نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات نے پچھلے دنوں فرعون کی باندی کا ایک دردناک واقعہ سنا تھا، یاد ہے؟ فرعون کی باندی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی تھی، تو فرعون نے اس کو چومیخا کر کے اس کی دو معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس کے سینہ پر ذبح کرا دیا، اور وہ بھی تاب نہ لا سکیں اور شہید ہو گئیں۔ اس منظر کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دیکھ رہی تھیں۔ کیا عجیب منظر ہوگا کہ ایک ماں ہے، اس کی معصوم بچیاں ہیں، اس کے سینے پر، جس سینے پر انہوں نے دودھ پیا، اسی سینے پر لٹا کر ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ دردناک منظر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ تو جب یہ سب کچھ کر لیا فرعون نے، اور ان کی شہادت کا منظر حضرت آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے اور حضرت آسیہ کو دکھایا کہ جب فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندی تھیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آئے، حضرت آسیہ نے ان فرشتوں کو بھی دیکھا، اور جو ریشمی رومال لے کے آئے جن میں ان کی روح کو چھپا کر لپیٹ کر اوپر اٹھایا گیا، ان ریشمی کپڑوں کو بھی، رومالوں کو بھی دیکھا۔ یہ عشق کی داستان، یہ عشق کا منظر حضرت آسیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد فرعون جب گھر واپس آیا اور جا کر حضرت آسیہ کے قریب بیٹھ گیا، تو حضرت آسیہ نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا کہ اے دنیا کے بدترین انسان، خبیث ترین انسان، تم نے حضرت شماتہ کو قتل کر دیا اور تمہیں رحم نہیں آیا؟ ان کی معصوم بچیوں کو ان کے سینے پر ذبح کرا دیا، اور اس کو بھی اللہ کی نیک بندی کو قتل کر دیا، تمہیں رحم نہیں آیا؟ تو فرعون نے کہا مجھے لگتا ہے تجھے بھی جنون چڑھا ہوا ہے، تجھے بھی ویسا جنون چڑھا ہوا ہے جیسا ہماری باندی کو چڑھ گیا۔ تو حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ یہ جنون نہیں ہے، یہ عشق الہی ہے، یہ جنون نہیں ہے، یہ عشق الہی ہے۔ میں اسی رب کو مانتی ہوں جس کو ہماری باندی مانتی تھی، میں اس رب کو مانتی ہوں جو آسمان و زمین کا رب ہے، میں اس رب کو مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ فرعون بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میری گھر والی ہے، اور تو میرا کچھ بچہ ہی نہیں، میری گھر والی مجھے خدا نہیں مانتی، رب نہیں مانتی۔ تو فرعون نے حضرت آسیہ کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بہت مارا، اور حضرت آسیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، کپڑے اتار دیے، پھر بھی اس نے نہ مانا۔ تو فرعون نے حضرت آسیہ کے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ اپنی لڑکی کو سمجھاؤ کہ میری بات مان لے، ورنہ میں اس کا حشر وہی کروں گا جو اس کی باندی کا کیا ہے۔ تو رشتہ داروں نے سمجھایا حضرت آسیہ کو کہ یہ آپ کے رب ہیں، آپ اس کی بات مان لیں، اس کی نافرمانی کرنا یہ جرم ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ دیکھیں، اگر فرعون میرے لیے ایک ایسا تاج بنائے
جس کے آگے سورج لگا ہوا ہو، جس کے پیچھے چاند لگا ہوا ہو، اور اس کے بیچ میں آسمان کے ستارے لگے ہوئے ہوں، اتنا خوبصورت اور قیمتی تاج بنا کر بھی مجھے لا دے، پھر بھی میں اللہ کے مقابلے میں فرعون کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ تو حقیقی رب ہے، اس کو نہیں مانتی میں رب۔ فرعون نے کہا مجھے رب نہیں مانتی تو پھر تیار ہو جا، تیرا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ پھر حکم دیا فرعون نے کہ اس کو پکڑو، اس کو جکڑو اور اس کو چومیخا کر دو۔ تو ظالموں نے حضرت آسیہ کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ کر میخوں کے ساتھ کس دیا، اور پھر حکم دیا کہ انگاروں کا طبق لے آؤ اور اس کے سینے پر رکھ دو۔ آگ کے انگاروں کا طبق لایا گیا اور حضرت آسیہ کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ تو اسی اثناء میں کپڑے بھی اتار دیے، آگ کے انگاروں کا طبق سینے پہ رکھ دیا، اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتے۔ اسی اثناء میں اس صورتحال کی خبر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ آج حضرت آسیہ کے عشق کا امتحان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آسیہ کے سامنے ہوئے تو حضرت آسیہ نے عرض کیا، اے موسیٰ، عشق الہی میں میرا حال یہ ہو گیا ہے، میرا شاہی لباس اتار دیا گیا، مجھے جکڑ دیا گیا، میرے اوپر آگ کے انگارے رکھ دیے گئے، مجھے آگ کا لباس پہنا دیا گیا، لیکن اے موسیٰ، میرے محبوب حقیقی سے پوچھو کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے بی بی آسیہ، 7ویں آسمان کے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فخر فرما رہا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، انگاروں پہ لیٹ جاتے ہیں، سولی پہ چڑھ جاتے ہیں، اپنے وجود کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، لیکن میری محبت نہیں نکل سکتی۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ فرعون، آپ مجھے عذاب دے سکتے ہیں، میرے جسم کو عذاب دے سکتے ہیں، آپ میرے دل سے اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ جتنا آپ مجھے زیادہ عذاب دیں گے اتنا میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہے، کتنی سختی ہے، لیکن جوں تکلیف بڑھ رہی ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، محبت اور جوش مار رہی ہے، اور بھڑک رہی ہے، محبت کی آگ، عشق کی آگ اور بھڑک رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بی بی آسیہ، اب وقت ہے، اللہ سے جو بھی مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، تجھے سب کچھ ملے گا۔ تو اس وقت حضرت بی بی آسیہ نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں منقول ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت بی بی آسیہ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جنت میں مجھے اپنا گھر دکھا دے، جنت میں اپنے ہاں میرا گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرما دے، اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ جب حضرت آسیہ نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سے لے کر جنت تک تمام پردوں کو ہٹا دیا، اور جنت کے دروغہ کو حکم فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دو، اور میں نے جنت میں جو حضرت آسیہ کے لیے گھر بنایا ہے وہ گھر حضرت آسیہ کو دکھا دو۔ تو جنت کے دروغہ نے جنت کے دروازہ کھول دیا، اور جنت میں جو حضرت آسیہ کا گھر بنایا ہوا تھا، محل بنایا ہوا تھا، وہ حضرت آسیہ کو دکھا دیا۔ ادھر حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا محل دیکھا تو
لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ادھر لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، ادھر روح پرواز کر گئی۔ تو دیکھیں جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی تشدد اس محبت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔